والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا، منہا خلقناکم، ہا کے ضمیر کا مرجع لوٹتا ہے زمین کی طرف، کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے دادا تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی مٹی سے کی. وفیہا نعیدکم، منہا خلقناکم، اس میں انسان کی پہلی پیدائش مراد ہے. منہا خلقناکم سے مراد کیا ہے؟ انسان کی پہلی پیدائش. پھر جب تمہارے دادا کو تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، اور تم سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کسے؟ نطفے سے پیدا کیا. تو اس میں جو کہا گیا ہے منہا خلقناکم، اس میں اصل تخلیق مراد دی گئی ہے، یعنی تمہاری اصل تخلیق تمہارے باپ یا تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی جو اصل تخلیق تھی وہ مٹی سے تھی. تو اس میں انسان کی اصل تخلیق پہلی پیدائش مراد ہے، پیدائش مراد ہے جو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے، لاتا ہے. وفیہا نعیدکم، اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اسی زمین کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہم تم کو دوبارہ واپس لائیں گے، ہم تم کو دوبارہ واپس لائیں گے. یعنی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، جوان پرورش پاتا ہے، نوجوان سے جوان ہوتا ہے، پھر بڈھا ہوتا ہے، پھر وفات پا جاتا ہے. وفات پا جانے کے بعد اس کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ اس کو اسی مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے. وہی اللہ رب العالمین نے کہا وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر، اسی زمین کے اندر ہم تم کو واپس لائیں گے. اور ہم کیا کریں گے؟ تم کو واپس لائیں گے. یعنی اس سے مراد انسان کی موت اور اس کی تدفین ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، کہ اے لوگو اسی مٹی سے، اسی زمین سے ہم کیا کریں گے؟ تم کو دوبارہ واپس زندہ کریں گے، تم کو دوبارہ نکالیں گے. یعنی یہ جو وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ہے، اس سے مراد البعث بعد الموت للحساب والکتاب ہے. کیا ہے؟ البعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا. البعث بعد الموت کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُ الْمَوْتَ مِنْ قُبُورِهِمْ وَإِخْرَاجُ الْمَوْتَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، کہ مردوں کو جو زمین کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں، ان تمام مردوں کو زندگی زمین سے دوبارہ نکالنا، دوبارہ واپس لانا. کس لیے؟ للحساب والجزاء، حساب و کتاب کے لیے. تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ البعث بعد الموت، یعنی موت، حقیقی موت آ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. کہتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی اللہ رب العالمین کہتا ہے دوبارہ بھی ہم، دوسری مرتبہ بھی ہم آپ کو اسی مٹی سے، اسی زمین سے نکالیں گے. یعنی پہلی مرتبہ ہم نے تم کو تمہاری اس سے پیدائش کی، تم کو اس سے پیدا کیا، تمہاری اصل پیدائش مٹی سے کی. اس کے بعد دوبارہ بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم تم کو نکالیں گے حساب و کتاب کے لیے یوم القیامہ کے دن. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلھا فکذب وابا، کہ ہم نے اریناہ اس فرعون کو دکھلایا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ تحقیق کہ ہم نے فرعون کو دکھلایا آیاتنا کلھا اپنی پوری کی پوری آیتیں، پوری کی پوری نشانیاں، یعنی جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر دے کر کے بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر جو نشانیاں نبوت سے نوازا، اور جو ان کے ہاتھ میں عصا تھی اس کو اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر جب اس کو زمین پہ ڈالتے تو کیا ہوتا، حرکت کرنے لگا، کأنہا جان تہتز، گویا کہ وہ سانپ ہے حرکت کرنے لگا ہے، یا حیۃ تسعی، یا سانپ وہ حرکت کرنے لگا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑی پر جو دوسری نشانی عطا کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کرتے، اپنے بازو کے نیچے لے جاتے، تو پھر اس کے بعد جب نکالتے تو کیا ہوتا، وہ ہاتھ ایک دم چمک رہا ہوتا ہے، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، یعنی وہ معجزہ ہوتا، وہ سفید بیماری نہیں ہوتی۔ تو یہ دو نشانیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے اور وحی سے، جو نبی سے نبوت سے سرفراز کیا، کہ تمام نشانیاں لے کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اللہ رب العالمین نے اس فرعون کے تمام نشانیاں دکھلا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہی کا تذکر اللہ رب العالمین یہاں پر کر رہا ہے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ تحقیق کہ ہم نے دکھا دی، آیاتنا کلھا اپنی وہ تمام نشانیاں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا تھا۔ تو کیا کیا اس فرعون نے، فکذبا، تو اس فرعون نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے معجزات کو جو عصا کے طور پر ہم نے دیا تھا، جو عصا ہم نے دی تھی معجزہ کے طور پر، اور جو نشانیاں، جو معجزہ ہم نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالے تو چمکتا ہوا نکلے گا، تو ان نشانیوں کو فرعون نے کیا کیا، جھٹلا دیا۔ جب فرعون کو اللہ رب العالمین کی دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون نے دعوت کو ماننے سے، ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، وَأَبَا، اور کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ میں تم کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں تم کو نبی نہیں مانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، پھر اس فرعون نے کیا کہا، اس فرعون الٹا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر داؤ چلنے لگا اور کہنے لگا، قال اجئتنا، کیا ہے یہ حرف استفہام ہے، قال اے قال الفرعون، کہ فرعون نے کہا، اور قال فرعون نے کہا، اجئتنا او هل جئتنا، کیا تم میرے پاس لے کر کے آئے ہو، کیا تم میرے پاس آئے ہو، لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تاکہ تم ہم کو نکال دو ہماری ہی زمین سے اپنی جادوگری کے ذریعے، لتخرجنا تاکہ آپ یا تم ہمیں نکال دو، من ارضنا ہماری ہی زمین سے، ہمارے ہی گھروں سے، بسحرک اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ، کہ اے موسیٰ کیا تم اس چیز کے ذریعے، کس چیز کے ساتھ آئے ہو، یہ وہ چیز لے کر کے آئے ہو جس کے ذریعے تم ہم کو ہماری ہی گھروں سے، ہمارے ہی مکان سے، ہماری ہی زمینوں سے نکالنا چاہتے ہو، ہمارے گھروں سے ہم کو در بدر کرنا چاہتے ہو اپنے جادو کے ذریعے، کہ اپنے جادو سے تم ہمارے اوپر جادو کر دو گے اور ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں گے، اپنے مکان کو چھوڑ دیں گے، اپنے شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے فرعون، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، کہ اے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، جس طریقے سے تو جادو لے کر کے آیا ہے، ہم کو دکھا رہا ہے، لاٹھی ہے زمین پر ڈالتا، حرکت کرنے لگتا، اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتا، چمکتا وہ چمکنے لگتا ہے،
جس طریقے سے تو جادو لے کر کے آیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان معجزوں کو وہ جادو سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ہیں، 10 سال رہے، وہاں پر جادو سیکھ کر کے آئے ہیں اور یہاں آ کر کے ڈھونگ رچ رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تکذیب کر رہا تھا، ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ قال فلنأتینک بسحر مثلہ، کہ ہم ضرور بضرور تیرے پاس لے کر کے آئیں گے، کیا لے کر کے آئیں گے؟ فلنأتینک بسحر مثلہ، اسی کے مثل، جادو جس طریقے سے جادو تو لے کر کے آیا ہے موسیٰ، اسی کے مثل ہم ضرور بضرور تیرے پاس کیا لے کر کے آئیں گے؟ جادو لے کر کے آئیں گے۔ فاجعل بیننا وبینک موعدا، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے، ایک وقت کیا کر دے؟ مقرر کر لے، ایک اپوائنٹمنٹ لے لے کہ ہاں اسی دن ہمارا تیرا مقابلہ ہوگا، میں اپنے جادوگروں کو لے کر کے آؤں گا، اور تو جو معجزہ لے کر کے آیا، جس کو تو جو جادو لے کر کے آیا، جس کو تو معجزہ کہتا ہے، تو اس معجزے اس جادو کے ساتھ ہمارے پاس ایک دن ہمارے لیے مقرر کر لے، ہم اسی دن مقابلہ کریں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ فاجعل بیننا وبینک موعدا، ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے، او موعدا محددا، ایک وقت مقرر کر لے۔ لا نخلفہ، فرعون نے کہا ہم اس دن کی اس وقت کی مخالفت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ہم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کریں گے، ہاں فلاں دن مقرر کر لیے تو اب نہیں آؤں گا، نہیں، بلکہ کہہ رہا لا نخلفہ، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے، جو وقت مقرر ہوا ہے، ہم ضرور اس وقت پر، اس مقرر وقت مقرر پر ضرور اپنے جادوگروں کے ساتھ کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ نحن ولا انت لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، اور نہ ہی ہم اور نہ ہی تم، نہ ہی ہم اور نہ ہی تم اس وقت مقررہ کی مخالفت کرو گے، اور نہ ہی وہ جو ہمارے درمیان جگہ فکس ہوئی ہے، مکان فکس ہوا ہے، وہ اس مکان کی ہم وعدہ خلافی کریں گے، یعنی اس وقت مقررہ پر، اس مکان پر ہم ضرور پہنچیں گے۔ ولا انتا مکانا سوا، سوا کے مطلب ہوتے ہیں ہموار زمین، ایسی زمین جو ہموار یعنی اونچی کھابڑ اونچ نیچ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ ہموار ہو۔ یہاں پر ہموار کس لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مکانا سوا، فرعون نے ہموار زمین کا انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جب اکٹھا ہوں تو ان کو جو ہمارا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، لوگوں کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر زمین ہموار نہیں ہے، کہیں اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں ڈھلان ہے، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو دیکھنے میں پریشانیاں ہوں گی، وہ ہمارے مقابلے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کوئی ہموار زمین، چٹیل میدان جو برابر ہو، جو اونچ نیچ نہ ہو، تاکہ لوگوں کو حاضر ہونے کے بعد دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جس طریقے سے آپ لوگ پلے گراؤنڈ دیکھتے ہیں ایک دم ہموار ہوتا ہے، کس لیے ہموار کہتا ہے؟ تاکہ وہاں پر جو عمل کیا جائے اور جو حاضرین ہوں ان کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ قال موعدکم یوم الزینہ، قال موسیٰ لفرعون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، کیا کہا؟ موعدکم، کہ ہمارا جو وقت مقرر ہے، جو ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے، جو ہمارا ٹائم ہے، وہ کیا ہے؟ یوم الزینہ، زینت کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ یہ خوشی کا دن، عید کا دن ہوتا تھا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوں۔ یہ خوشی کا دن ہوتا تھا، عید کا دن ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ عید کے دن کیا ہوتے ہیں؟ تمام لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے تمام اعمال کو، اپنے تمام کاروبار کو، اپنے تمام مہن کو اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس دن خوشیاں مناتے اور ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا، اپنے معجزے کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کو دکھلانا تھا تاکہ باکثرت لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم الزینہ کا خود انتخاب کیا۔ قال موعدکم، قال موسیٰ، کہ موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا موعدکم، کہ تمہاری وقت مقررہ کیا ہے؟ لاجتماع یوم العید، کہ یوم الزینہ جو
زینت کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہے، اسی دن ہمارا وقت مقرر ہے۔ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ کب اکٹھا ہوں؟ چاشت کے وقت، یعنی کہ چاشت کے وقت لوگ اکٹھا ہو جائیں، یعنی سورج ابھی نکلا ہے اور چڑھ رہا ہے، اسی وقت لوگ کیا ہو جائیں؟ جس وقت لوگ عید کی نماز یا عید وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی وقت لوگ کیا ہو جائیں؟ اکٹھا ہو جائیں۔ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ، اور لوگ جمع کیے جائیں کب؟ ضحًا، چاشت کے وقت۔ ضحًا مطلب ای وقت الضحیٰ، وقت الضحیٰ، کہ لوگ ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت اکٹھا ہوں۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ساری چیزیں پکی ہو گئیں کہ ہاں فلاں وقت پہ، فلاں دن، فلاں مکان، فلاں جگہ اکٹھا ہونا ہے، وہاں تمہارے آدمی بھی آئیں گے اور میرے بھی، تم بھی آؤ گے اپنی معجزات کے ذریعے یا اپنے جادو کے ذریعے، اور میں بھی آؤں گا۔ کہتے فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ، تو فرعون کیا ہوا؟ وقت سب کچھ مقرر کرنے کے بعد چلا گیا، کہاں گیا؟ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، تاکہ وہ اپنے قید کو، اپنی چال بازیوں کو جمع کرے، اکٹھا کرے، یعنی جادوگروں کو، اپنے جادوگروں کو، جو جادو کرنے والے تھے، جو شہر کے اندر، ملک کے اندر جادوگر تھے، شعبدہ باز تھے، ان تمام لوگوں کو کیا کرے؟ اکٹھا کرے۔ ثم آتا، پھر اس فرعون نے وقت مقررہ پر جادوگروں کے ساتھ آیا، اکٹھا ہوا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پائے؟ دھاؤ پا گئے، ان کو چانس مل گیا اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی دعوت لوگوں کو دینے کے لیے۔ قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کسے کہا؟ لسحرۃ فرعون، جو فرعون کے جادوگر تھے، جو فرعون کے جادوگر تھے، جن کو فرعون اکٹھا کر کے لے کے آیا تھا۔ قال لهم سے مراد فرعون کے جادوگر اور شعبدہ باز ہیں، جن کو فرعون لے کر کے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کرنے لگے، وَيْلَكُمْ، خسارہ ہو تم لوگوں کا، تم لوگ برباد ہو جاؤ ہو، لا تفتروا علی اللہ، ای لا تخلقوا علی اللہ کذبا، کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ مت باندھو، اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ یہی جادو وغیرہ کر کے، یہی جادو وغیرہ کر کے لوگوں کی آنکھوں پر اثر کر کے، لوگوں کی آنکھوں کو بند کر کے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے، اور رسیوں کو گویا کہ سانپ نظر آ رہے ہیں، یہ تمام عمل کر کے اللہ رب العالمین پر جھوٹ نہ باندھو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَيَسْتَعْصِلُكُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ وَيُبِيتُكُمْ، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اپنے عذاب کے ذریعے تمہیں اکھاڑ پھینکے گا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور وہ بندہ خسارے میں رہا، ہمیشہ وہ خسارے میں رہا جس نے جھوٹ بولا، جس نے اللہ رب العالمین کی طرف ایسی چیز کی نسبت کی جس کو اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے، یعنی کہ جھوٹی چیزوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر کے، جادو وغیرہ تمام چیزوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر کے۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔